آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ہو یا گزشتہ روز جسٹس بابر ستار کا خط ہو، عدالتوں نے اپنی غلطی کا مداوع کرنے کا سوچ لیا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہسٹری میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اب اس کو کریکٹ کرنا ہے اور عدالتی سطح پر ٹھیک کریں گے؟ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہو، لیکن دیکھیے ان کو جو اپنی خود مختاری کا اعادہ جو ہے وہ پھر ایسے کیسز میں کرنا چاہیے جہاں معاملات فرق ہوں۔ اگر وہ خود مختاری کا اعادہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے 60 ارب روپے کی چوری یا اس پر ڈاکہ جو ڈالا گیا، اس میں اگر خود مختاری کا اعادہ کرنا ہے تو اس سے پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا۔ اصل تو فائدہ یہ ہے کہ عدالت ایسا حکم کرے اور اگر حکومت اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے تو وہ پھر اپنی خود مختاری کا اعادہ کریں اور کہیں کہ ہم ہر صورت یہ 60 ارب روپیہ پاکستان کے ایکسچیکر کو واپس دلائیں گے۔ اگر اس معاملے میں خود مختاری کا اعادہ کریں تو ہم سب ان کے ساتھ ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت آج بانی پی ٹی آئی یا سابق وزیر اعظم کی سہولت کاری کر رہی ہے؟ جی، اشاریے تو اسی کی طرف مل رہے ہیں نا کہ اگر خود مختاری کا اعادہ جو ہے وہ ایک ایسا شخص جو اس وقت وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا تھا، میں پھر دہرا دوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے 60 ارب روپے تھے جس کو ملی بھگت سے ایک پاکستانی شہری کی سہولت کاری کے لیے اس میں وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور بھی ایشوز ہیں جن کے اوپر وہ اپنی خود مختاری کا اعادہ کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو آج سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جو جب عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا پچھلی دفعہ تو وہ خود ذمہ دار پوزیشنوں پر تھے لیکن انہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی۔ تو لہٰذا یہ پاکستان میں جو اب ہمارے پاس سبق ہے، اور یہ بڑا ایک تلخ سبق ہے، کہ پاکستان کے اب کسی ادارے کے پاس بھی کسی اخلاقی پیڈسٹل پر کھڑے ہونے کا جواز نہیں رہا۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہماری ہسٹری میں وہ عدالتیں جنہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا دست راست بن کر کام کیا، وہ عدالتیں اتنی طاقتور، اتنی توانا، اتنی مضبوط کب، کیسے اور کہاں سے ہو گئی کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی؟ دیکھیے وقتاً فوقتاً تو فیصلے آئے ہیں نا جی، آپ کا کچھ یاد ہے فیمسلی 1971 میں آصفہ جیلانی کا کیس میں فیصلہ آیا تھا، پھر نصرت بھٹو کیس میں فیصلہ آیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ عدالتوں نے کبھی بھی کوئی درست فیصلے نہیں دیے، لیکن عام طور پہ وقت کے بعد فیصلے دیے ہیں۔ یا اگر قاضی فائز کیس میں قاضی فائز صاحب کو خود اپنے ساتھی ججوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دفاع کرنا پڑا، جبکہ وہ ان کا جو ریفرنس تھا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے پینڈنگ تھا۔ تو وقتاً فوقتاً ایسے فیصلے ضرور آئے ہیں، لیکن سسٹمیٹیکلی اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہماری عدالتیں جو ہیں ان کا قبلہ مکمل طور پر درست ہو گیا، ہمیشہ ایسے ججز ہوتے ہیں جو قانون کا اعادہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے معاملات میں وہ بھی بعض موقعوں پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں تصویراتی خاموشی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں جیسا میں نے کہا، یہاں ایک پاکستان کی جو حاکمیت ہے اس میں یہ سب ادارے ان کا حصہ ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے صحیح سمت میں جاتے ہیں، پھر وہاں معاملہ جو ہے دوبارہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اگر ہم عدالتیں جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی، اصل میں جو ہماری توقع ہے پاکستان کی عدلیہ سے وہ یہ کہ اگر وہ کوئی معیار مقرر کریں تو پھر اس معیار پر سب کو برابر رکھیں۔ یہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے، یہ آئین میں بھی لکھا ہے، آرٹیکل 25 میں جو ایکول ٹریٹمنٹ ہے پاکستانیوں کے شہریوں کا۔ تو وہ اگر 6 دن جو ہے وہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں اور ایک دن فیصلہ ٹھیک آتا ہے تو فوری طور پر ہمیشہ دیانے بجانا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ سر باٹم لائن تو یہی ہے کہ وہ عدالتیں جہاں سے کل پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم مل رہا تھا، وہ ٹف ٹائم تو آج بھی دے رہی ہیں نون لیگی لیڈ کولیشن گورنمنٹ کو۔ جی دیکھیے، تو پھر یہ اس میں کہیں یا تو کوئی سسٹمیٹک ایشو ہے نا جی، کہ کیا ایک جماعت کی طرف جو جھکاؤ ہے جو ہمیں نظر آتا تھا کنسسٹنٹلی جب تک جسٹس بدیال کا کورٹ سپریم کورٹ تھا، اس میں بہت ساری مثالیں ہیں جس میں صرف چند ججز کا مستقل طور پہ حساس کیسوں میں موجود ہونا بینچ کے اوپر، بعض کیسز جو ہیں ان کا نہ لگنا اور بعض کا فوراً چل جانا، آخری دنوں میں بھی جس طرح
پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو انہوں نے جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ کیا. تو یہ تو اب اگر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسے معاملات ہیں, میں پھر کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اگر یہ خود مختاری کا اعادہ پاکستان کے عوام کے 60 ارب روپے واپس کروانے کی صورت میں آتا, بجائے یہ کہ کسی کو ریلیف دے. غلام رسیقی صاحب, کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے باؤنڈ کیا ہوا ہے وفاقی حکومت کو کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے. اب کل عمران خان صاحب کو وفاقی حکومت عدالتی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نہیں, مجھے تو مکمل توقع ہے کہ وہ پیش کریں گے, اور اگر وہ نہیں پیش کرے تو پھر ان کے پاس کوئی مضبوط قانونی جواز موجود ہوگا جو کل کی کارروائی شروع ہوگی. وہ جواز یہی ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہے یا انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہی پیش کرنا ہے, فزیکلی تو نہیں لے کے جی. یہ ان تفصیلات کا تو کل تک ہم سب پر آشکارا ہو جائیں گے, لیکن میری پہلی یہی توقع ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد. سر لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کیا, اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی مداخلت ہٹا لیں, انٹروین نہ کریں. تو یہ ایک پریشر وہ بھی ہے جو سڑک کے اوپر بھی آ رہا ہے, یعنی سڑک بھی گرم کر رہے ہیں, اپوزیشن الائنس بھی تیار ہے, مولانا فضل الرحمان بھی مسلسل ریزسٹنس دے رہے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی, حکومت کے اوپر سب سے بڑا پریشر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور مسلسل کوشش سے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے, اور وہ تھا آٹے کی قیمت کا, وہ کم ہو رہا ہے, پیاز اور ٹماٹر کی قیمت کا, سریے کی قیمت کا, سیمنٹ کی قیمت کا. تو الحمدللہ وہ جو مہنگائی کا ایک مستقل بوسٹ تھا, اب اس میں باقاعدہ طور پر کمی آنا شروع ہو گئی ہے. سب سے بڑا پریشر پاکستان کے عوام کی تکلیف کا تھا, جو الحمدللہ اب ہم ریلیف کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں, مولانا بھی بہت محترم ہے ہمارے لیے, وہ اس پر احتجاج سیاسی معاملات پر کرنا چاہتے ہیں, ضرور کریں, لیکن حکومت کا فوکس جو ہے وہ عوام کے ریلیف پر ہوگا, دہشت گردی ختم کرنے پر ہوگا, اور پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے نیا روزگار پر ہوگا. آپ سمجھتے ہیں مولانا سے انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل ضرورت ہے, اور میری یہ توقع ہے کہ اب جب کہ وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پہ کل وقتی سیاسی امور پر اپنے مشیر کا تعین کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, تو وہ ضرور مولانا سے بات کرنا. ہم کیونکہ مولانا اور ہمارا نسب ایک ہی ہے, لیکن ان کو چونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی ایکوزیشن یہ ہے کہ ان کو ان کے خلاف پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو جتایا گیا. تو لہٰذا وہ جو ان کی تکلیف ہے جسے وہ اب نیشنلائز کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں ہر پورے ملک میں ایسا ہونا چاہیے. بہرحال انہیں ضرور انگیج کرنا چاہیے اور ان سے اس بات کرنی چاہیے کہ جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں, کیونکہ نئے انتخابات جس ایشو کی طرف مولانا اشاریہ دے رہے ہیں, اس کی کسی طرح سے, چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہو, چاہے وہ گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے ہو, جب تک اس معاملے سے نمٹا نہیں جاتا, نئے انتخابات کسی مسئلے کا حل نہیں ہے.